مسلمان صرف انسانوں پہ حکومت نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کی حکومت جانوروں کے اوپر بھی تھی، جانوروں کے اوپر بھی۔ مسلمانوں کا کہنا نہ صرف انسان مانتے تھے بلکہ مسلمانوں کا کہنا جانور بھی مانتے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع جو صحابی نہیں ہے، صحابی رسول نہیں ہے، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ افریقہ کے ممالک کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اور راستے میں الجزائر ایک ملک ہے بر اعظم افریقہ کا، مراکش اور الجزائر، یہ ممالک اکٹھے ہیں۔ تو الجزائر کا علاقہ ہے ایک کیروان، وہاں آپ پہنچے، رات ہو گئی، شام کا جو سورج تھا وہ سورج غروب ہو گیا، شام کی ابتدا ہو گئی، رات ہونے لگی۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آگے ہم غیر علاقے میں ہیں اور جنگلات بہت زیادہ ہیں، تو ایسا کریں کہ ہم اسی جنگل میں قیام کرتے ہیں، اسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ طے پا گیا۔ اب جنگل میں ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا کہ وہاں کے جنگلی جانور وہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع نے کیا کیا، آپ کے لشکر کے اندر جو چند صحابہ کرام تھے آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ٹیلے کے اوپر آپ چڑھ گئے، اور آپ نے جنگل کی طرف منہ کر کے آپ نے جنگل کے جانوروں سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا، ایتھا السباع والحشرات، اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے درندوں، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ارتحلوا عنا فإنا نازلون، میرا حکم یہ ہے کہ تم سارے جانور کیا کر دو، جنگل خالی کر دو، ہم یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس وقت کا جو بربری قبیلہ تھا اس نے ایسا منظر دیکھا جو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، کہ جنگل کے سارے درندے جو تھے وہ اپنے بچوں سمیت انہوں نے جنگل سے کوچ کر لیا، اور وہ بربری قبیلہ یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کا کہنا جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں۔ تو یہ عروج کا زمانہ تھا، اور انہوں نے کیا کہا، نحن اصحاب رسول اللہ، انہوں نے اپنی نسبت بتائی کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی لٹی پٹی ہوئی قوم کے افراد نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔